منی بھائی آپ بتائیے گا کہ یہ جو ہم نے بات کی یہ آپ کے خیال میں آپ ایسا کہیں گے یار بداوی صاحب ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے اس کو کہاں لے کے بیٹھ گئے, دو سیاسی جماعتیں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کرنی ہے باتیں, یعنی واقعی پاکستان میں کام تھوڑا زیادہ ہے کہ یار مطلب آپ کہہ رہے ہیں یہ کرپٹ ہے, آپ کہہ رہے ہیں جعلی حکومت ہے, یعنی اتنی بنیادی باتوں پہ تنقید کر رہے ہیں تو پھر ساتھ کیوں بیٹھے ہو یار؟ بہت شکریہ بداوی صاحب. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو دونوں جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے حوالے سے جو ان کی رائے ہے اس کا اظہار وہ پہلے بھی خلوت میں جلوت میں کرتے رہتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو بڑے اچھی طرح جانتے ہیں. اگر پی ایم ایل این کی وفاق کے اندر حکومت جعلی ہے اور مینوفیکچرڈ ہے تو یہ بات جناب پریزیڈنٹ صاحب جناب آصف زرداری صاحب بخوبی جانتے ہیں, جو کہ اس نظام کے ضامن ہے بائی دا وے, ہے نا, ضامن ہے. میں نے ایگزیکٹلی میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اس ضامن ہے, دستخط کنندہ ہیں, دو دستخط کنندہ ہیں اس نظام کے, ایک میاں نواز شریف صاحب اور ایک جناب پریزیڈنٹ صاحب جناب زرداری صاحب. تو ان کو پتا ہے. اب جیسے یہ کہا جاتا ہے, جیسے شرجیل میمن صاحب نے فرمایا کہ یہ تو رینٹل ایگریمنٹ پہ آئے ہوئے ہیں, یہ خود کو مالک مکان سمجھ بیٹھے ہیں, تو یہ بڑی اچھی اصطلاح تھی. لیکن وہ بات درست ہے کہ اس میں جو پیپلز پارٹی کے دوست ہیں وہ اگر شراکت دار نہیں ہے رینٹل میں تو گارنٹور ضرور ہے, ہوتا ہے نا رینٹ کی ضامن بھی کو ہوتا ہے نا کہ بھائی ڈیفالٹ نہ ہو, تو وہ ضامن ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ ضامن ہے جی کہ یہ کرایہ دیں گے آپ کو پورا اور آپ کا پراپرٹی پہ قبضہ ناجائز نہیں کریں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست ضامن ہیں ہر چیز کے اندر, اور انہوں نے اس نظام کا بھار بالکل اٹھا رکھا ہے. جہاں ووٹ کی ضرورت تھی اسی 47 والے ووٹ سے آئینی عہدے لیے, جہاں ووٹ کے بغیر منصب لینے تھے وہ بھی لے لیے. تو یہ تو خیر ایک میرج آف پولیٹیکل کنوینئنس ہے جو کہ ہوئی ہے. ویسے دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دے ہیٹ دیئر گٹس, مطلب ایک دوسرے کی, تو وہ کوئی ایسی ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. دوسری میں وہ کنوینئنس ہے. دوسری بڑی ایک مجھے دلچسپ بات لگی کہ ابھی جیسے ہمارے بہت ہی محترم جناب بھٹی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کا کہ انہوں نے کہا وزیر اعظم کہ اگر وہ شہباز شریف صاحب جیسے, نہیں, میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب پہلی دفعہ وہ عمران خان صاحب جیسے وزیر اعظم بننا شاید پسند کر رہے ہیں یا ان کا دل کر رہا ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے تو کبھی نہیں کہا نا کہ میں بڑا با اختیار وزیر اعظم ہوں. تو اب ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ جیسے عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے نا جتنے وہ با اختیار تھے, تو باقی بھی سارے چاہ رہے ہیں کہ ہم اتنے ہی با اختیار وزیر اعظم بنیں. یہ جب وہ مسئلہ بیسیکلی یہ ہے. میاں نواز شریف صاحب تو 3 دفعہ وزیر اعظم بنے نا, اور تینوں دفعہ ان کی چھٹی ہو گئی کیونکہ ان کو بحیثیت وزیر اعظم یہ شوق تھا کہ میں اپنا اختیار ایکسرسائز کروں, اور جب ان کو اختیار ایکسرسائز نہ کرے تو پھر ان کو ہری جھنڈی دکھا دی گئی اور کبھی دھکا دے کے نکالا گیا, کبھی ہائی جیکر بنایا گیا, کبھی کیا کیا گیا. اینڈ ریزلٹ ہمارے سامنے. اب دیکھیے جہاں تک بات معاشی اعتبار سے معاملات کو دیکھنے کی ہے تو دیکھیے یہ حکومت جو آج موجود ہے اس کا کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے, نہ ہی یہ بنا سکے. یہ حکومت اس لیے معرض وجود میں آئی, جیسے پہلے بھی معرض وجود میں آئی 2018 میں حکومت, وہ بھی ایک ارینجمنٹ کے تحت اس کو کھڑا کیا گیا. اس حکومت کو بھی باقاعدہ طور پر کھڑا کیا گیا, اور جس طرح سے یہ ہے یہ اسی طرح چل رہی ہے. اس حکومت کی طاقت کا سرچشمہ بدقسمتی سے عوام نہیں ہے. جی ہاں, عوام نہیں ہے. اس حکومت کی طاقت کا سرچشمہ کہیں اور ہے, اور ظاہری بات ہے اسی وجہ سے یہ نظام بھی چل رہا ہے, یہ حکومت بھی چل رہی ہے, اور یہ حکومت اس کو ڈینائی بھی نہیں کر رہی کہ ہمارا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ تو آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ایک دوسرے پر وہ لفظی وار کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں جانتے ہیں کہ دونوں کی اصلیت کیا ہے. دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں. وہ دونوں علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے کہتے ہو آپ کو کیا بتائیں جی یہاں تو یہ لوٹ مچ گئی ہے, دوسرے کہتے ہو آپ کو کیا بتائیں جی ان کے پاس تو 10 سیٹیں اپنی نہیں ہیں, یہ تو سارے فارم 47 والے ہیں. تو میں آپ کو کیا بتاؤں گا اور آپ مجھے کیا بتائیں گے. میرے خیال میں یہ ہر ایک کو پتا ہے, اوپن سیکرٹ ہے کہ اس طرح. ٹھیک صحیح ہے. اب منی بھائی میں اگر آپ مہربانی کریں اس میں مجھے بتا سکیں 5 اگست پی ٹی آئی کچھ بنے گا نہیں بنے گا, اگر انہوں نے اکتوبر کی کال دے دی ڈی چوک کی. جی سر. دیکھیے میں گزارش کروں گا کہ میں بھی ذرائع مہربانی عرض کر دوں بھٹی صاحب کو کہ واقعی عمران خان صاحب ملک سے باہر نہیں گئے کیونکہ عمران خان صاحب کوئی آفر کسی نے نہیں دی. اگر ان کے پاس کوئی آفر ایسی ہوتی تو پھر پتہ لگتا کہ وہ ملک سے باہر جاتے ہیں یا نہیں. تو لہٰذا خالی غبارے میں ہوا بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم فالس بریواڈو ایمی لوگوں کو بناتے رہتے ہیں کہ فلانا بڑا ہیرو ہے, فلانا بڑا چیمپئن ہے. عمران خان صاحب نے جو کیا ہے وہ میاں نواز شریف نے نہیں کیا تھا. میاں نواز شریف وہ کر جاتے تو پھر پتہ لگتا کہ کیا ہوتا ہے. دوسری بات رہے گی پاکستان تحریک انصاف کی. پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے کافی عرصے سے
اپنی سیاسی غلطیوں کی وجہ سے اپنا بیڑا غرق کروایا ہے. اب اگر مزید کروائیں گے, مزید غلط سیاسی فیصلے لیں گے تو مزید مسائل درپیش ہوں گے. اس نظام کے اندر فی الحال آج کی تاریخ تک پاکستان تحریک انصاف بالخصوص جناب عمران خان کے لیے جگہ آج تک نہیں ہے. بالکل نہیں.